اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد براءۃ من اللہ ورسولہ علی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ماہ ذی الحج عظیم ترین مہینہ، برکتوں اور رحمتوں اور عبادتوں سے پر اور اللہ سے ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرب. ماہ حج پہلی ذی الحج ایام معلومات کے ابتدا 30 دن ماہ ذیقات کے گزر گئے. جناب موسیٰ عبادتیں کر کے 30 دن اور اس کے بعد 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیا. یہ ایام عشر ذیقات بہت اہمیت، جس کے ایک دن پہلی تاریخ کو روزہ 80 مہینے کی عبادتوں سے افضل، روزے سے افضل ہے. اور اس کے فضائل کمالات اگلی ویڈیو میں پہلی میں بیان کر چکا ہوں اور یقیناً تفصیل کے ساتھ. اور اس کے بعد پہلی، دوسری، تیسری، ان تمام تاریخوں میں مثلاً جو ہے آج شب تین ہے، شب جمعہ بھی ہے، تو عقد جناب معصومہ عالمیان نفس رسول کے ساتھ دختر رسول کا عقد بہت متبرک، اللہ نے آسمان پہ بلایا اور حکم پیغمبر دیا اور یہ پہلا رشتہ آسمان پہ منعقد ہوا اور پیغمبر اسلام کو اللہ نے دعوت دی اور مدعو کیا اور نسل و صلب کی ذمہ داری اور عقد و ازدواجی زندگی کی بھی ذمہ داری. اور اس میں بہت لیسن، بہت درس، جہاں فضائل و کمالات ہیں. علی ابن ابی طالب نے جو تھے اپنے پاس مہر، یعنی نہیں ہونے کے بعد بہانہ ہے کہ مہر نہیں دے سکتے، لیکن اپنی زرہ بیچی اور اس کے بعد اسی میں سے آپ نے جناب سیدہ کے گھر کے کپڑے لتے، عطر، جہیز وغیرہ سب علی ابن ابی طالب کی مہر سے انتظام ہوا. تو جسے جہیز کا بڑا شوق ہو تو پہلے اچھی مہر دے اور لڑکیوں کے گھر کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے اور اس کے بعد عیش کے ساتھ جو بھی گاڑی، بنگلہ، مکان جو بھی مانگنا ہے وہ مانگے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں لڑکوں کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکیوں کے اور لڑکیوں کے گھر والوں کو دبایا نہیں جاتا کہ ہم تو لڑکے والے ہیں، فاخر سینہ ہیں، جس طرح سے ذلت رسوائی اور کریں اور اس کے بعد دبا کے لڑکیوں کو رکھیں. یہ علی کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہے، کسی اور کے کردار کا ہو سکتا ہے. علی کے چاہنے والے، جناب سیدہ کے چاہنے والے کا رشتہ ہمیشہ جو ہے وہ تمثیل ہے، مثال ہے. علی و فاطمہ زہرا جیسی زندگی گزارنا سب کے سامنے آیا ہے اور کھلا ہوا ہے. پہلی ویڈیو میں نے اس کی تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا. پہلی ذی الحج کو یوم معلومات، عشر ذی الحج، عقد جناب سیدہ، یوم غسل خانہ کعبہ، جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا. یہ 3 ذی الحج کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آپ جانتے ہیں کس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام جگہ جگہ ہر جگہ گئے، روئے، گریہ کیا، فریاد کیا، لیکن اللہ نے ان کی بات نہیں سنی. جب جبریل نے آ کے آواز دیا کہ آدم اگر توبہ قبول کرانا چاہتے ہو تو ان الفاظ میں کہو: اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. سارے نام تو جناب آدم لیے
لیکن جیسے ہی لفظ حسین پر پہنچے تو ایک مرتبہ دل گھبرانے لگا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آواز دیا جبریل یہ کون سا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرے دل جو ہے لرزنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل بیٹھنے لگا؟ تو آواز دیا رسول کا نواسہ حسین اور اس طریقے سے شہید ہوں گے۔ تو اللہ نے پنجتن کے صدقے میں جناب آدم کی توبہ قبول کی۔ ایک اور مناسبت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گئے۔ آپ 25 ذی القعدہ کو مدینے سے نکلے تھے، مسجد شجرہ سے احرام باندھنے کے بعد جگہ جگہ قیام کیا، اور اس کے بعد میں نے اس تفصیل کے ساتھ ولایت ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کن منزلوں سے گزرے اور کس طریقے سے گزرے، لیکن یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ آپ 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے حج وداع کے لیے سن 10 ہجری میں۔ اور تیسرا اہم ترین واقعہ 3 ذی الحجہ کو ہوا ہے 9 ہجری میں، یعنی 1 سال پہلے، جو رسول کے حج کے آنے سے 1 سال پہلے سورہ براءت کی تبلیغ، نواں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی تبلیغ کے لیے پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ یہ شروع کی 10 آیتیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مدینی ہے، اور اس کی کل آیات جو ہے وہ 129 ہے، 129 ہے۔ یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کے خاص فضائل یہ ہیں، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن نفاق سے بری ہوگا، اس کے دل میں یا اس کے لیے یا اس کے خلاف کوئی نفاق نہیں کرے گا۔ جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، امامے میں، ٹوپی میں یا اپنی جگہوں پہ، تو جہاں بھی وہ چیز رہے گی چوری سے محفوظ رہے گی، اور اس کو جہاں بھی دیکھیں گے چور اس سے کنارہ کر لیں گے اور اس سے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 3، اگر آگ پوری طرح محلے کو گھیر لے تب بھی اس کے مکان کے قریب آگ نہیں آئے گی، اگر گھر میں سورہ براءت لکھ کر یا اس کو پڑھ کر رکھا جائے۔ کوئی دشمن اس پر کارگر حملہ نہیں کرے گا، تلوار سے یا کسی اور طریقے سے حملہ نہیں کرے گا، جب تک اس کے پاس لکھی ہوئی یہ موجود ہوگی۔ کتاب ہے برہان عن الخواص القرآن، اس میں اس کے فضائل بے انتہا موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ انفعال اور سورہ براءت ایک ہے، برہان، یعنی ان کے دونوں کی فضیلت بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ ثعلبی سے روایت ہے کہ عائشہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن آیت آیت اور حرف حرف نازل ہوا ہے سوائے سورہ براءت کے اور توحید کے، یہ ایک جا نازل ہوا اور اس کا ہمراہ 70,000 فرشتے اترے۔ یہ پورا قرآن ایک ایک آیت ایک ایک سورہ نازل ہوا، لیکن سورہ براءت ایک ساتھ 129 آیت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ بہت اہم ہے، بہت بڑا مقام ہے سورہ براءت کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجموع البیان میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری، نہیں پڑھی جاتی۔ بسم اللہ امان ہے، رحمت کے لیے ہے، اور براءت رفع امان کے لیے ہے، یعنی امان کو دور کرنے کے لیے یہ براءت ہے، رفع امان۔ حضرت امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ بسم اللہ اس سورہ کے اول میں نہیں اتری ہے۔ یہ جواب ہے ایک سوال کا کہ اس سورہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی، کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ یعنی قرآن مجید کے باقی سورتوں کے اوائل میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا تبرک یا ذاتی تصرف کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ مصلحت اور حکمت پروردگار کے ماتحت یہ سورہ کے شروع میں نازل ہوا اور وہاں لکھی اور پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جزو سورہ ہے اور جہاں نہیں نازل ہوئی ہے وہاں نہیں پڑھی جاتی اور نہیں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ اس سورہ کے اول میں اتری ہی نہیں ہے اور اللہ رحمت کے اعتبار سے اس سورہ کا شروع ہی نہیں کرتا ہے، ترک کی گئی ہے، چھوڑ دی گئی۔ یہی دلیل ہے قاطع، اور اس امر کے لیے بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ براءت کے۔ اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی
کہ چونکہ بسم اللہ امان اور رحمت کے لیے ہوا کرتی ہے، اور اس سورہ کا مضمون، موضوع، ٹاپک رفع امان ہے، جو لوگوں نے امان کو ختم کر دیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے، لہذا شروع میں بسم اللہ نہیں اتاری گئی۔ تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن مجید میں کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عذاب خدا کا تذکرہ ہے اور کافروں سے بیداری کا تذکرہ ہے، مثلا سورہ معارج، سورہ غاشیہ، سورہ کافرون وغیرہ۔ پھر ان صورتوں کے اول میں بسم اللہ کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصلحت اور حکمت پروردگار ہے، اور حضرت امیر المؤمنین نے یہ جملہ دیگر مسائل اور حکم کی مصلحت کا نام لیا ہے، اور ان مصلحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حکم کے لیے علت تامہ کی حیثیت رکھتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجوہات ہوں جن کی بنا پر سورہ خصوص امتیاز کا حامل قرار دیا ہے۔ من جملہ وجود کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باقی سورہ کے شروع میں ہونا صرف تبرک نہیں ہے بلکہ حکمت تنزیل کے ماتحت ہے، جس کو خود اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی مزید تحقیق تفصیل اعلیٰ کے دوسرے جملے میں گزر چکا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس سورہ مجید کا نام برات بھی ہے اور توبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ کے 8 نام اور بھی ہیں۔ موضوع سورہ، یہ سورہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے تمام سورتوں میں اس سورہ کا نام بھی نرالا ہے، اور اس کا موضوع بھی نرالا ہے، اور وہ ہے برات یعنی بیزاری۔ دوسرے لفظوں میں اس کو تبرہ کہتے ہیں، اور جو غلط عام تبرہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اس سورے کے نام اور موضوع کی، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ برات یا تبرہ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید میں یہ بالکل کھلی ہوئی آیتیں نہ ہوتی جو سب گالی سے قرآن منع کرتا ہے، اور وہ خود گالیاں دے گا معاذ اللہ۔ اس میں تبرہ اور برات کا ذکر نہیں ہوتا، چونکہ ایک سورہ کا عنوان بیان میں تبرہ ہو، حتیٰ کہ اس کا نام بھی برات رکھ دیا جائے، اور خداوند عالم نے اس سورہ کے اندر جو تفصیلات بیان فرمائے ہیں اس سے تو صاف ہو گیا ہے کہ برات کے معنی گالی نہیں ہے، بلکہ جو قوم عقائد حق عقیدے کو اچھا صحیح عقیدہ اور اعمال صحیحہ سے دور ہو جائے، ان سے اہل ایمان کو برات یعنی بیداری کرنی چاہیے۔ لطف یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام سوروں میں سے کسی سورے کا نام مودت اور محبت یا ولا یا تولا نہیں ہے۔ جو لوگ بہت اتحاد کے فرما بردار ہیں، یقیناً قرآن مجید میں کسی سورے کا نام محبت نہیں ہے، تولا نہیں ہے، مودت نہیں ہے، ولا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ برات اور ولایت یا تبرہ اور تولا جیسے غلط عام استعمال میں تبرہ اور تولا کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ ایک کے ذکر سے دوسرا خود بخود سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے رات کہے تو دن سمجھ لینا چاہیے، سکے کے دونوں پہلو کو اسے سمجھ لینا چاہیے۔ جس سے برات ہوگی اس کی ضد یا نقیض سے محبت ہوگی، اور جس سے محبت ہوگی اس کے مخالف پہلو سے برات اور نفرت ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں اور کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم صحیح یہ ہے کہ خدا اور رسول اور ان کے ماننے والے یعنی مومنوں سے محبت واجب ہے۔ اسی بنا پر جب ایک سورہ کا نام برات ہو گیا تو ولایت نامی اور دوسرا سورہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہی سورہ برات مفہوم مخالفت کے اعتبار سے سورہ ولایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ برات منفی پہلو ہے اور ولایت مثبت پہلو ہے، اور اس سورہ میں منفی پہلو کا عنوان بیان قرار دیا گیا ہے، اور اسی منفی پہلو کو مناسبت سے سورہ کا نام بھی رکھا گیا ہے، حالانکہ مثبت پہلو کو پیش ہونا چاہیے۔ اس کا جواب اور حل یہ ہے کہ یہاں دو مقام ہے، ایک مقام اعتقاد ہے اور دوسرا مقام عمل ہے۔ بس جہاں تک مقام عمل کا تعلق ہے وہاں صرف مثبت کا پہلو، پازیٹو پہلو کو ہو مورز ظہور اور اس کو اوپن کرنا چاہیے، منصفہ شہود پر لانے کی ضرورت
ہوا کرتی ہے، جس سے منفی پہلو خود بخود مزمحل اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اظہار عقیدت کا تعلق ہے، وہاں منفی پہلو کے اعلان کو زیادہ وقعت اور اہمیت دی جاتی ہے، اگرچہ دل و دماغ میں وجود صرف مثبت کا ہی ہوتا ہے، لیکن اقرار لسان میں پیش اقرار زبان میں پیش ذکر منفی اور مائنس کا ہوتا ہے، پازیٹیو نہیں ہوتا۔ کلمہ توحید اس کا بین گواہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ براعت کا ذکر کو ولایت کے ذکر سے مقام اعلان میں اہمیت دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ جو منافقانہ رویہ کے تحت یا ظاہری رویہ اور منصاری کے روابط کے پیش نظر ادھر خدا اور رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ادھر کفار و مشرکین سے میل جول رکھتے ہیں، تو کھڑے کھوٹے ظاہر کرنے کے لیے اعلان برات کی ضرورت ہوئی تاکہ اپنے ہو جائیں اور بیگانے رہ جائیں۔ جو لوگ ادھر بھی محبت رکھتے ہیں اور ادھر بھی محبت رکھتے ہیں، اب ایک طرف ہو جائیں، خالص ادھر ہو جائیں یا صاف ادھر ہو جائیں۔ اسی سٹیج پہ بھی آ کے جو ہے پڑھ کے کما کے لے کے جاتے ہیں، اسی سٹیج پہ بھی جا کے پڑھ کے کما لے جاتے ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ نہیں، جو لوگ ادھر نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، اب ان کو بھی ادھر ادھر ہو جانا چاہیے۔ یہ مطلب صرف اقرار ولایت سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ اعلان براعت سے ہوتا ہے۔ جو یہ اعلان ولایت کرے اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ اظہار براعت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب اظہار براعت کر لے تو سمجھو کہ وہ اپنا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تاکہ دونوں فریق، دونوں پارٹی ایک جیسا تعلق رکھنے والے درمیان میں لٹکے نہ رہ جائے، بلکہ کھلم کھلا اعلان میں ایک کنارے لگ جائیں۔ ایک لطیفہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ معصوم ایک دفعہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور ایک شخص وہاں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس کو سلام کیا اور آپ نے جواب سلام دیا اور اس نے جواب سلام دیا، پھر دوبارہ تشریف لے گئے تو پھر ایک شخص کچھ پڑھ رہا تھا اور آپ اس کے پاس سے گزر گئے اور اس کو سلام نہ کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، پہلے شخص کو سلام کیا اور دوسرے کو سلام نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے شخص نے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام کیا، لیکن دوسرا محمد اور آل محمد کے دشمنوں سے براعت کا ورد کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام نہیں کیا تاکہ اس کے ذکر خیر میں رکاوٹ نہ ہو جائے۔ بہرکیف سورہ براعت میں خدا اور رسول کے دشمنوں سے بیداری کا اعلان ہے۔ اگرچہ کفار و قریش اور مشرکین مکے ہی وقت نزول یعنی یہ نازل ہونا اور اس کے مصداق تنزیل تھے، لیکن چونکہ آپ آیات کلام اللہ تا قیامت تک باقی اور زندہ ہے، لہٰذا ان کی تعویل اور مصداق باقی ہے، تا قیامت باقی رہیں گے اور تا قیامت اہل ایمان کو ان سے برات کرنی واجب ہے۔ پس جن لوگوں کا عقیدہ اور خدا اور رسول کے بتلائے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہو، یا جن کے اعمال و کردار اسلامی ہدایات کے منافی ہو اور مخالف ہو، ان سے برات کرنا اور نفرت کرنا ہر مومن کا فرض ہے، اور وہ لوگ انہی آیات کی تعویل اور مصداق کرتے ہیں۔ شان نزول کیوں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا سورہ برات؟ تو 3 ذی الحجہ جو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ مفسرین اور محدثین کا اس امر پہ اتفاق ہے کہ سورہ براعت نازل ہوئی تو حضرت رسالت معاب نے اس اہل مکہ کو حکم خدا سنانے کے لیے حضرت ابو بکر کو مأمور کیا اور بھیجا، پھر اس کو یہ عہدہ جلیل سے ہٹا دیا، معزول کر دیا، ہٹا کر کے حضرت علی بن ابی طالب کو معین کیا۔ اس کی تفصیل میں الفاظ روایت قدر اختلاف ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو روانہ فرمایا اور سورہ برات کی 10 آیتیں ان کے ساتھ جا کر کہا کہ جا کے مکہ میں پڑھ دو، اور ان کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، کہ ان کے ساتھ جو وعدہ اور وعید ہے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ فرمایا اور حضرت ابو بکر سے عہدہ لے کر منصب کو لے کر خود جائیں۔
چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص سواری ناقہ غضبہ پر سوار ہو کر تیزی سے روانہ ہوئے اور حضرت مقام ذوالحلیفہ یا ارجو یا زخبان یا جحفہ پر ان کو جا ملے اور ان کے معزول کا مصدع سنایا کہ آپ حضرت ابوبکر آپ جائیے، رسول خدا نے آپ کو ہٹا دیا اس منزل سے، اس عہدے سے، اور میں جا رہا ہوں سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ سنایا عہدہ کے 4 سنبھال لیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر واپس آئے اور خدمت نبی میں پہنچ کر عرض کیا، حضور کیا میرے حق میں کوئی سرزنش ہے، کوئی ڈانٹ ہے، کوئی حکم ہے کہ قسم کی آیت تو نہیں اتری کہ اللہ نے جو ہے ڈانٹا اور پھٹکارا ہو، کوئی ایسی آیت؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں ہے یہ، لیکن یہ اعلان چونکہ میری طرف سے ہے لہذا اس کو میں نے ہی پہنچانا ہے، میری جانب سے صرف وہی پہنچا سکتا جو مجھ جیسا ہو۔ روایت کے لفظ ہیں لا یعدی انی الا انا او رجل منی، اور یہ روایت ہے کہ یہ پیغمبر تم جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو۔ اور روایت کے اکابر و صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین جب جناب رسالت مآب پر سورہ برات کی 10 آیتیں اتریں تو آپ نے ابوبکر کو بلایا تاکہ اہل مکہ کے سامنے پڑھیں، اور پھر مجھے بلایا اور فرمایا جلدی سے جاؤ اور ابوبکر کو جس مقام پر ملو ان سے کتاب لے لو اور خود جا کر اہل مکہ کو سناؤ۔ پس میں مقام جحفہ پر جا ملا اور ان سے کتاب لے لی، اور ابوبکر واپس آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے میں کچھ اترا ہے، کوئی آیت آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جبریل پہنچے اور انہوں نے اطلاع دیے کہ آپ خود پہنچیں، خود جائیں مکہ یا ایسے کو جائیں جو آپ جیسا ہو۔ کتاب در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209، کنز العمال جلد نمبر 1 247، مسند ابن حنبل 115، تفسیر شوکانی، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 7، اور عینی شرح بخاری خصائص نسائی میں ہے کہ ابوبکر غمگین ہو گئے، غمزدہ ہو گئے اور پوچھا کیا میرے بارے میں کچھ اترا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مجھے حکم ہے کہ یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو جو میری اہل بیت میں سے ہوں۔ ہاں، دوسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برات دے کر ان کو اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، کوئی برہنہ بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے، جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا، اور جس کا جناب رسول خدا کے ساتھ عہد و پیمان ہو وہ اپنی مدت تک رہے گا، اور اللہ اس کے رسول مشرکین سے بیدار ہیں۔ پھر 3 روز کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ فرمایا، ابوبکر کو واپس بھیجا اور خود برات کا اعلان پہنچاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور ابوبکر نے خدمت نبوت میں پہنچ کر گریہ کیا اور عرض کی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم سے کچھ صادر نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ خود جاؤ یا ان کو پہنچاؤ۔ مسند ابن احمد حنبل کنز العمال کفایت الکنجی تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7۔ تو یہ تمام اگر حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں تو 11 حوالے، بلکہ آپ دیکھیں کہ 11 حوالے مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہیں۔ اس حدیث سے چند نتائج نکلتے ہیں جو ارباب بصیرت کے لیے غور و فکر ہے کہ حضرت ابوبکر سے اس عہدے کا چارج لے لیا گیا اور انہیں معزول کر کے واپس کر دیا، پہلی منزل۔ دوسرا، عہدے کی اہمیت اس امر سے خوب واضح ہے کہ اس کو رسول خود پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو رسول ہو یا رسول کے اہل بیت ہو۔ تیسرا، عہدہ تبلیغ برات کے معزول سے حضرت ابوبکر کے دل پہ صدمہ ہوا اور غمزدہ واپس آئے، حتیٰ کہ فرط غم سے روئے بھی۔ چوتھی چیز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنے عہدے سے معزول کرنا وحی کی آمد اور اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اپنی مرضی سے نہ علی کو بھیجا ہے نہ حضرت ابوبکر کو بلایا ہے، بلکہ وحی خدا جو خدا چاہتا تھا
وہی ہوا کہ ان کو بلاؤ، انہیں معزول کر دو اور علی کو بھیجو۔ پانچویں چیز ہے حضرت ابو بکر تبلیغ برات کے لیے اللہ کے نزدیک موزوں نہیں ہوتے تو ان کے بلا وجہ معزول خلاف عدل قرار پاتی۔ حضرت ابو بکر کا پوچھنا کہ کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی یا مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہے، اختلاف روایت، حضور نے کہا کہ نہیں۔ میں جواب دے کر فرمایا کہ یہ میرا اور میرے اہل بیت کا فریضہ ہے، یعنی ہم خود کریں یا صاف صاف مطلب ہے کہ آپ معزول ہیں، میرے اہل بیت میں سے آپ نہیں ہیں۔ نمبر 7، جو شخص 10 آیتوں کی تبلیغ کے لیے صرف اہل مکہ کا مبلغ نہ ہو سکے تو کل قرآن کی تبلیغ کے لیے کل عالم، کل کائنات کا مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ نمبر 8، روایات سے صاف واضح ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی تبلیغ میں وہی شان و شوکت تھی جو خود حضرت رسالت مآب میں تھی، اور حضرت کا اپنے مخصوص سواری پر سوار ہونا اور اس امر کے وعدے اشارے کی کہ جو مقام رسالت میں ہو اور وہ بعد مقام صرف علی ہی کو زیب دیتا ہے، چنانچہ یہاں اپنی سواری عطا فرمائی اور شب ہجرت میں اپنا بستر بھی عطا کیا، ذاتی منزل اور سرکاری منصرات دونوں علی کے حوالے کر دیا۔ نمبر 10، سعد ابن وقاص کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی فضیلت پر پردہ ڈالنے کے عادی ہیں، اور اس امر کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت علی کی منقبت لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، اور ڈھونڈنے والے صحابہ رسول خدا کے علیحدہ اور خلوت میں کچھ نہ کچھ پوچھ ہی رہے تھے، جیسا کہ حضرت حارث ابن مالک نے ایک ڈھنگ سے سعد ابن ابی وقاص سے پوچھ لیا کہ یہ فضیلت اتنی واضح تھی۔ سعد ابن ابی وقاص کو کہنا پڑا کہ پوری روئے زمین کی حکومت سے یہ فضیلت بہتر ہے، اگر حضرت ابو بکر جاتے تو کل کائنات کی فضیلت ان کو مل جاتی۔ حدیث براعت دلیل خلافت ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور اور مطلب کے تہ تک پہنچنے کے بعد یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب تبلیغ آیات قرآنیہ کے لیے خداوند عالم کی جانب سے نامزد ہوئے تھے اور انہی کے ذمے تھے، اور اللہ نے انہیں طے کیا تھا، اور ان کی حیثیت خود رسول کی حیثیت تھی۔ اگر جانا تھا تو صرف پہلے علی چلے جاتے، لیکن بعد میں یہ ہوتا کہ کسی کو موقع نہیں ملا، لیکن یہ کسی کو جانے کے بعد، موقع ملنے کے بعد اسے معزول کر دیا، یعنی یہ صاف اعلان ہو اور کھلے ہوئے سارے سوالوں کے جواب ہو کہ وہ حق نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال مجھے کسی کو نہیں کرنا ہے تفصیل۔ حضرت علی ابن ابی طالب تبلیغ آیات قرآنی کے لیے خداوند عالم کی جانب سے نامزد ہوئے، اور ان کی حیثیت خود رسول خدا کی حیثیت تھی۔ تو جب قرآن کی ایک مختصر حصے کی تبلیغ کے لیے ایک محدود پیریڈ کے لیے قوم کے اور محدود وقت کے لیے کوئی شخص انفٹ قرار دیا جاتا ہے، یہ عقل سلیم کیسے تسلیم ہو جاتی کہ وہ کل قرآن کا مبلغ ہو اور تمام قوموں اور تمام ملکوں کا خدا کی جانب سے پیش رو بنا۔ بس حضرت علی بن ابی طالب کی پوزیشن کو واضح کر کے گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعلان فرما رہے تھے کہ میری جگہ پر تبلیغ قرآن کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی بھی موضوع نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان کے اہل نہ تھے تو رسول خدا نے پہلے ان کا انتخاب کیوں کیا، پہلے ان کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف تصویر کا ایک رخ پیش کرنے سے کبھی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ پہلے سے ہی حضرت علی بن ابی طالب کو بھیج دیتے تو کہنے کو بات رہ جاتی کہ آپ بھی حقدار تھے اور کوئی اور بھی حقدار تھا، آپ اپنی مرضی سے یہ عہدہ جلیل حضرت علی بن ابی طالب کے لیے نامزد کر چکے، ورنہ ہم کسی سے کچھ کم تھے؟ جنگ احد میں حضرت علی بن ابی طالب نے لا فتح الا علی کا تمغہ پایا تو شاید کسی کے دل میں یہ تمغہ لالچ بن سکتی ہے
پر اس قوم کے شکوک رفع کرنے کے خاطر حضور نے بعض غزوات میں بعض جنگوں میں پہلے دفعہ حضرت علی کو نامزد نہیں فرمایا بلکہ کسی اور کو چانس دیا، جیسے غزوات ذات السلاسل کا قصہ پانچویں میں محفوظ ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ ایک صحابی کی فوج کافی جمعیت دے کر روانہ کیا، جب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر واپس آئے تو دوسرے کو علم عطا کیا تاکہ ان کی بھی حسرت نہ رہے۔ جب وہ بھی ناکام پلٹ آئے تو حضرت علی ابن ابی طالب کو روانہ فرمایا اور حضرت علی فتح کامرانی سے واپس پلٹے تو سورہ عادیات کی آیتیں اتریں جس میں پروردگار نے علی کے گھوڑے کی قسمیں کھائی۔ ینابع المودت سے بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ پھر جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کے مقابل میں کے لیے صحابہ کو مخاطب فرمایا، کأن علی رؤوس الطیر، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے۔ بحکایت قرآن بلغت القلوب حناجر، سانس حلقوم گلے تک پھنس رہی تھی اور کوئی اس کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آنکھیں خوف سے دھسی جا رہی تھی۔ پس حضرت علی ابن ابی طالب نے مردانہ وار اس کے مقابل میں کیا اور سر کر کے قلم کر کے خود خدمت نبی میں لائے اور جاتے ہوئے کل ایمان کا لقب پایا، برز الایمان کلے، اور پلٹ کر آئے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصلقین کا تمغہ پایا ہے۔ تفصیلات سورہ احزاب کی تفصیلات میں آپ جلد نمبر 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ احزاب۔ ایسا گراں قدر خطاب اور تمغہ طبیعت پہ للچانا اور ممیز کرنا، ضمیر طبیعت ابھرتی ہوئی تو حضرت رسالت مآب نے حاصل کرنے والوں کے لیے راستہ کھو دیا۔ اب خیبر کا معرکہ سامنے تھا تو علم فوج ایک صحابی کو دیا تاکہ ان کی دلی ارمان مٹ جائے، اور جب وہ ویسے پلٹ آئے تو دوسروں کو آگے بڑھایا اور پھر زور دے کر واپس پلٹے اور رو کر پلٹے اور بھاگ کے پلٹے، اور کہتے تھے کہ ساتھیوں نے بزدلی کر دیا اور ساتھی بھاگ آئے، میں اکیلا کیا کرتا؟ ساتھی کہتے تھے علمدار بھاگ آیا تو میں کیا کرتا؟ کھڑے ہوتے، ہم بعد میں میدان سے بھاگے۔ خیر سب کی حقیقت کھل گئی۔ آخر دن حضرت علی ابن ابی طالب نے میدان جیت کر فوج اسلام کا بھرم رکھ لیا اور بفرمان رسالت محب محبوب خدا اور غیر فرار کے لقب سے سرفراز پائے، اور پوری تفصیلات آپ ملاحظہ کریں تفصیلات میں اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں۔ حضرت رسالت مآب جانتے تھے کہ جناب ان مقامات پر علی کے سوا کوئی بھی اہل نہیں ہے، لیکن یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وقت گزر جانے کے بعد کوئی دوسرے اپنی اہلیت کا ڈھونگ رچائے یا ڈنکا پیٹے۔ یہاں تبلیغ آیات برات کے موقع پر بھی حضور کو معلوم تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہی اس عہد جلیلہ کے اہل ہیں، لیکن بات کی یہ چیمگوئیاں اس کے دروازے بند کر دیا جائیں اور پہلی دفعہ حضرت علی کا انتخاب نہ فرمایا جائے، بلکہ پہلے دوسرے کو نامزد کیا جائے اور پھر حکم پروردگار ان کو ہٹا کے علی کو متعین کرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ان دونوں مقامات میں فرق یہ ہے کہ مقام جنگ میں جب دوسروں کو علم عنایت فرما رہے تھے تو ان کو راستے سے واپس نہیں بلایا گیا۔ واپس نہیں بلایا گیا بلکہ وہ کام پلٹے تو دوسروں کو دیا گیا۔ آخر میں حضرت علی کو مامور فرمایا اور اس مقام پر راستے سے بلوا لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام جنگ میں بعض مجاہدین کی کمزوری اور پسپائی کا فوراً مرد میدان مجاہد اور جانباز بہادر سے تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن مقام تبلیغ میں ایک مبلغ کی ناکامی اس نازک دور میں پورے اسلامی مشن کی توہین اور تذلیل کے مترادف ہے، اور جس کا تدارک صرف زور بازی سے نہیں ہو سکتا۔ بنابری خالق کو گوارا نہ ہوا کہ وہ اہل سمجھا گیا، اس کو فوراً واپس بلایا گیا اور ان کو مامور کر کے بھیج دیا گیا علی کو۔ بہرحال سمجھنے والے کے لیے یہ مقام تاریخ اسلام میں ایک اہم حقیقت کا حامل ہے، اور اس موقع پر فرمان نبوی حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت بلا فصل
کا غیر مبہم بیان ہے، ایک کے برطرفی اور دوسرا کا تعین، دونوں کے مراتب اور منازل ہیں، زمین اور آسمان کے فرق کے بیانک اہل اعلان ہے، اور جس کو حقیقت آشنائی کان سن رہے ہیں اور دو رس رہے ہیں۔ علامہ حلی علی اللہ مقام نے اس حدیث کے دلیل خلافت قرار دیا ہے، اور فصل ابن زور نے متعدد میں اس کا جواب لکھتے ہوئے سن 8 ہجری میں حضور نے حضرت ابو بکر کو امیر الحجاج بنا کر مکہ روانہ کیا اور ہدایت کی کہ موسم حج میں سورہ برات کی پہلی آیتیں مشرکین کو سنا دیں، چونکہ حضرت رسالت مآب قبائل عرب کے ساتھ عہد و پیمان تھا، اس لیے ان کو حکم دیا کہ ان کے عہد و پیمان کو 4 ماہ حد مقرر کی، جیسے خود ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ کے دوسرے آیت میں فرمایا کہ تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو، اور اب حضرت ابو بکر کو یہ بھی حکم دیا کہ کوئی برہنہ ننگے بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ اور جب حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے تو حضرت رسالت مآب کی سورہ برات کی تبلیغ کے بارے میں رائے تبدیل ہو گئی، اور چونکہ اس میں عہد ختم کرنے کا اعلان تھا یا ان کے 4 مہینے تک حد بندی کا حکم تھا، عرب کسی عہدے کو ختم کرنے کے لیے سوائے صاحب عہد یا اس کے قوم کے آدمی کے دوسرے کسی کے بات کے باور نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر چونکہ بنی تمیم سے تھے، پس حضرت علی کو بھیجا۔ اب ابو بکر اور امیر حج بھی رہا اور دوسرے اعلانات بھی ان کے ذمے تھے، اور جب پیچھے سے حضرت علی ابن ابی طالب پہنچے تو ابو بکر نے پوچھا کہ آپ امیر حج بن کر آئے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو عہد و پیمان ختم کرنے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوں۔ پس دونوں اکٹھے روانہ ہوئے، حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ابو بکر نے پوچھا کہ حضور کیا میرے بارے میں کوئی آیت اتری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ چیز یا میں نے پہنچانی تھی یا ہم میرے بعد علی کو پہنچانا تھا جو میرے اہل بیت میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہ خبر اس میں نہ سے خلافت ہے اور نہ اس میں ابو بکر کی کوئی تنقیص ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ غلط بات ہے کہ اصل حدیث میں ان کا کوئی تذکر یاد دہانی نہیں ہے۔ دیکھیے اس ناسبی نے حضرت علی بن ابی طالب کی دشمنی میں اندھے ہو کر کس قدر حق پر پردہ ڈالنے کی ناپاک سعی اور کوشش کی ہے۔ تمام کتب احادیث سے نقل ہو چکا ہے، روایات اس کے قطع و برید ہے کہ ایک نئے سانچے میں ڈھال کر نئی روایت تیار کی جائے اور نہایت نڈر ہو کر آخر میں یہ بات کہہ دیا جائے کہ حقیقت خبر ہے، چونکہ اگر اس حقیقت خبر میں نظر تحقیق ڈالی جائے تو کئی وجوہ سے یہ بے خبر حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے قطعاً روایت میں ملتی ہے کہ چنانچہ ہم نے متعدد کتابوں میں اور غدیر میں اور دیگر کتابوں میں اسے جمع کر دیا ہے، اور یقیناً اس سلسلے میں گفتگو آپ حضرات سے جاری و ساری رہے گی، اور یقیناً چونکہ یہ بہت اہم ترین دن ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں قدر وضاحت پیش کیا ہے، لیکن اس کا حصہ انشاءاللہ کل دوسرا حصہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آئے گا، اور یقیناً عبادتوں کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اور اپنے اعمال کو حاجیوں کے ساتھ شریک کرنا ہے، شہزادی کے دن ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کے دن ہیں۔ اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت علیہ السلام کا شرف عنایت فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، دین کی یاد دہانی اور ان کی خبرداری اور دین کی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں دولت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں پہلی ذی الحج ایام معلومات 10 دن کے شروع ہوتے ہیں، جناب موسیٰ 30 دن رہے، 10 دن یہ بڑھا دیا، ایام عشرہ ہے، اور ماہ ذی عظیم عبادت ہے، ایام الحج ہے، اور رسول خدا مکہ پہنچے ہیں 3 ذی الحج کو حج وداع کرنے کے لیے، جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی 3 ذی الحج کو، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ دیا، سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی کو بھیجا، واپس بلا کے امیر المومنین کو بھیجا۔ سورہ برات میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، سورہ برات کو کس طریقے سے پڑھا جائے، سورہ برات کے احکامات کیا ہیں،
سورہ برات کے فائدے کیا ہیں، سورہ برات کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا انشاءاللہ، اور یقیناً اس کے رموز، اس کے اختیارات، اس کے پیغامات، اس کے نصائح، اس کے دروس کیا کیا ہیں، اور سورہ برات کی تبلیغ ایک حصہ کیوں بنا امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کا۔ یہ ایک اینٹ تھی، ایک وجہ اور یہ بھی تھی سورہ برات کی تبلیغ نہ کرانے دینا، یہ بھی ایک اہم رول تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں قدم بڑھایا۔ 16 اینٹیں تھیں، اس میں سے یہ ایک اینٹ تھی جو امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ لوگ کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو صحرا و بیابان میں بے جرم و خطا، پیاسا اور بھوکا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔